السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اردو قواعد۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، قواعد جو ہے یہ قاعدہ کی جمع ہے۔ قواعد قاعدہ کی جمع ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ کوئی اصول، کوئی قانون، کوئی رول۔ جیسا کہ کسی کام کو کرنے کے لیے اس کا طریقہ، اس کا ڈھنگ یا کوئی بھی پیٹرن ہوتا ہے، اسی طرح جب ہم کوئی لینگویج سیکھتے ہیں، چاہے وہ پڑھنے کے لیے ہو یا لکھنے کے لیے ہو، تو اس کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جنہیں ہم قواعد کہتے ہیں۔ اردو کے جو قواعد ہیں ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو پہلا ہے علم ہجا، دوسرا جو ہے علم صرف، علم نحو، چوتھا جو ہے علم بیان، اور 5ویں سے کوئی علم روز کہتے ہیں۔ ان کو فرداً ہم سب کو ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارا ہے پہلا علم ہجا۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، علم ہجا، ہجا کہتے ہیں جوڑ توڑ، الگ کرنا، الگ کرنا۔ جیسے ہم عربک بچے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جوڑ توڑ سیکھ رہے ہیں، حروف کو ہجے کرنا سیکھ رہے ہیں۔ ہجا کے معنی کیا ہیں؟ حروف کو الگ الگ کرنا اور ان کے ہجے کرنے کی واقفیت کے ہیں۔ وہ حروف جن سے کوئی زبان بنتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم ہجا کہتے ہیں۔ اور ان حروف کو حروف تہجی اردو میں کہتے ہیں، اور انگلش میں یہ الفابیٹس، اور ان کے مجموعے کو ابجد کہتے ہیں۔ اب جو حروف ہیں یہ 2 طرح سے ہوتے ہیں ہمارے پاس، ایک مفرد، دوسرا مرکب۔ مفرد کیا؟ سنگل، اور یہ کمپاؤنڈ۔ سنگل جو ہے یہ ہمارے پاس 36 حروف ہیں، اور جو مرکب ہیں یہ 14 ہیں، ٹوٹل ہیں 50۔ یہ سنگل، اور جو یہ ڈبل میں آ جاتے ہیں، یہ بھا، پھا، تھ، ٹھ، یہ ہمارے پاس کیا ہے آگے اسی طرح یہ 14 ہیں۔ اب اس کے علاوہ جیسے ٹی ہے، ڈال ہے، اڑے جسے بولا جاتا ہے، یہ جو حروف ہیں یہ خالص ہندی ہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ ان حروف سے بننے والے جو بھی الفاظ ہوں گے وہ ہندی زبان کے ہوں گے، وہ اردو اور فارسی کے نہیں ہوں گے۔ کس زبان کے ہوں گے؟ وہ ہندی زبان کے۔ اور ایسے ہی زے، فے، عین، ہا جو ہیں یہ ہندی زبان میں نہیں ہیں۔ ٹے، ڈال، اڑے جو ہے یہ ہندی زبان میں ہیں، اور زے، فے، ہے اور جو عین ہے یہ ہندی زبان میں نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک حرف ہے زے جسے کہتے ہیں، یہ عربی اور ہندی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ حرف ہے یہ فارسی زبان کا۔ لفظ کو درست ادا کرنے کو اب حروف سے کیا بنتے ہیں؟ لفظ۔ حروف سے کیا بنتے ہیں؟ لفظ۔ لفظ کو جب ہم بولتے ہیں تو وہ آیا ہم نے صحیح بولا ہے یا غلط بولا ہے، تو اسے کہتے ہیں تلفظ۔ اب تلفظ ہمارا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک،
اس کی جانچ ہم کس سے کرتے ہیں؟ اعراب سے، کہ اس کا اعراب کیا ہے۔ اب اعراب میں آ جاتا ہے زبر، زیر، پیش، تنوین، اور اسی طرح آگے الف مکسورہ۔ زبر میں جیسے کوئی بھی نام، علی، اسلم، یہ اعراب ہے اس کا۔ اب اس کو الی نہیں بولیں گے ہم، اسلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا اعراب کیا ہے؟ زبر ہے۔ زیر، دل، پیش سے کوئی بھی بلبل، اور تنوین سے بن جائے گا ہمارا جبرن، ذرہ، ذرہ تشدید میں آئے گا، ذرہ۔ تنوین میں آ گیا ہمارے پاس جبرن، اتفاقاً، اور ایسی مجبوراً۔ یہ کیا ہے؟ یہ تنوین ہے۔ تشدید میں آ جائے گا ذرہ، کفار۔ اس میں جو تشدید میں ہوتا ہے کہ وہ ایک حرف جو ہوتا ہے وہ اس میں ریپیٹ ہوتا ہے، جیسے اس میں فے ریپیٹ ہوا ہے، 2 بار ہے، اور اس میں رے، کاف، فے اور الف رے، کفار۔ الف مکسورہ، مکسورہ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، مکسورہ کسے کہتے ہیں؟ نماز قصر جسے کہتے ہیں، قصر کم کرنا۔ مکسورہ کس سے نکلا ہے؟ قصر سے۔ قصر کہتے ہیں کم کرنا، چھوٹا کرنا، گھٹانا۔ تو یہ چھوٹا الف ہوتا ہے، جیسے اعلیٰ جسے ہم پڑھتے ہیں، فتویٰ، یہ چھوٹا الف ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہائے ملفوظی۔ ہائے ملفوظی کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہاں جو صاف پڑھی جاتی ہے لفظ سے، یعنی کہ وہ صاف پڑھی جاتی ہے، جیسے خواہ، واہ، شاہ، یہ ہائے ملفوظی ہے۔ ہائے خفی، ہائے خفی، خفی چھپی ہوئی، پوشیدہ، جس کو صاف نہ پڑھا جائے، جیسے نالہ، ہنگامہ، یہ والی جو ہاں ہے، یہ والی۔ ایسے ہی جب حروف کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہم نے اپنا تلفظ ٹھیک کرنا ہے کہ ہمارا تلفظ کیسے ٹھیک ہوگا۔ تو اس میں ہمیں جب ان چیزوں کا پتہ ہوگا کہ علی مکسورہ کہاں پہ یوز ہوا ہے، اعلیٰ ہے تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، اس سے ہماری رائٹنگ بھی ٹھیک ہوگی اور بولنا بھی ٹھیک ہوگا۔ ہائے ملفوظی، ہائے خفی۔ اسی طرح آگے آتا ہے واو معروف۔ واو معروف ہوتا ہے، واو مجہول ہوتا ہے، اور ایسے ہی ایک واو ہوتا ہے معدولہ۔ معروف جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، عرف پہچان سے، وہ واو جو سامنے ہو اور یہ پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے؟ پیش کے ساتھ، جیسے نور، ظہور، حور۔ مجہول جس سے پہلے پیش ہے وہ نہیں آتی، واو مجہول سے پہلے پیش نہیں آتی، اور اس کو آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جو واو کی آواز ہوتی ہے۔ واو کی آواز کیا؟ واو، واو۔ ایسے شور، زور، مور۔ اس میں ہم صرف واو کی آواز پڑھ رہے ہیں، واو کے اوپر پیش نہیں ڈال رہے۔ اگر پیش ڈالیں گے شور ہو جائے گا تو یہ معروف میں چلا جائے گا، جبکہ واو مجہول میں واو کی آواز آنی ہے، اس کے اوپر پیش نہیں آنی۔ اور واو معدولہ جو ہے، اس میں واو جو ہے وہ لکھنے میں تو آئے گا، واو لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ جیسے
خواب. اب ہم اسے خواب نہیں پڑھتے، خواب. درخواست. یہ واؤ لکھنے میں آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا. اسی طرح اس کی اور ایگزامپل ہو سکتی خواہش. خواہش یہ وہ. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک اردو قواعد کے حوالے سے علم ہجا کے بارے میں، جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ اس کے اصول جتنے بھی ہیں ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. علم ہجا، اور پھر آگے اس کے تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے ہم اتنی ڈیپتھ میں گئے ہیں کہ اس میں کیا ہے، ہائے ملفوظی ہے، ہائے خفی ہے، واؤ معروف ہے، واؤ مجہول ہے، واؤ مدلہ ہے، کہ اگر ہمیں ان چیزوں کو پتہ ہوگا تو ہمیں لکھنا بھی آسان ہوگا اور ہمیں پڑھنا بھی آسان ہوگا. تو ان سب کی ایک ایک مثال جو ہے وہ آپ کمنٹ میں بتائیں. اللہ حافظ.